الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب ترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن خياركم أحاسنكم وأخلاقا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ تمام حضرات ادب سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ جو مہینہ چل رہا ہے یہ شوال المکرم کا مہینہ کہلاتا ہے، اور اس مہینہ میں اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ازدواجی زندگی کا آغاز ہوا۔ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح اور رخصتی بھی اسی مہینے میں ہوئی جو مہینہ ابھی چل رہا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھیے کہ اس مہینہ کا معنی کیا ہے، شوال کا معنی۔ تو یہ جو مہینہ چل رہا ہے یہ مہینہ کا معنی بلند کرنے کے آتے ہیں، بلند ہونے کے، شوال کے معنی۔ اسی طریقے سے شوال کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ اس مہینہ میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اور اس وجہ سے معاف فرما دیتے ہیں کہ مسلمان رمضان المبارک میں روزہ رکھتے ہیں، تراویح کی نماز ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، صدقہ فطر دیتے ہیں، اور پھر لاسٹ میں عید الفطر کی 2 رکعت نماز ادا کرتے ہیں۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ سارے مسلمانوں کے گناہوں کو، مومنوں کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو وجہ تسمیہ کیا ہے شوال کے؟ کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت پر، اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مقام و مرتبہ پر روشنی ڈالوں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح بولنے کی توفیق عطا فرماوے، اور ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے تو سمجھے کہ عائشہ یہ نام ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب صدیقہ ہے۔ اسی طریقے سے اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ام عبداللہ ہے، اور اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی بیٹی ہے. کن کی؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں کا نام زینب تھا اور کنیت ان کی تھی یعنی ان کی ماں کی ام رومان. اور یہ قبیلہ ابن غنم میں آتی تھی. کون سے قبیلہ؟ قبیلہ ابن غنم. اور اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ خوش نصیب خاتون ہے، وہ خوش نصیب خاتون ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی کنواری ہو کر. نکاح میں آئی کنواری ہو کر. بقیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جتنے بھی نکاح ہوا وہ سب یا تو بیوہ تھی یا طلاق شدہ تھی، طلاق یافتہ. لیکن صرف اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی جو کنواری تھی. تو اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ایک روایت کے مطابق پیدائش بھی اسی مہینے میں ہوئی، یہ شوال کے مہینے میں ایک روایت کے مطابق. تو آج اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے کچھ مختصر میں، زیادہ وقت اگر اس پر زیادہ باتیں ہوں گی تو 3-4 جمعہ لگ جائے گا، تو مختصر میں ان کے حالات حاضرہ پر، ان کے سیرت پر میں بیان کرنا چاہتا ہوں. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نکاح کی بات ایک صحابی سے ہوئی تھی. نکاح کی باتیں، رشتہ ہوتا ہے نا مقرر، تو نکاح کی باتیں ہو چکی تھی فائنل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح سے پہلے. تو پھر جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی بیوی، کون؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، جب یہ انتقال کر گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے خولہ بنت حکم رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ یعنی اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ماں کے پاس جاتی اور عرض کرتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح کا پیغام میں لے کر آئی ہوں، آپ کیا کہتے ہیں؟ اور آپ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی تذکرہ کریں. تو زینب یعنی ام رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تذکرہ کرتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کا پیغام میری بیٹی کے لیے آیا، اجازت دیتے ہیں آپ؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، ابھی نہیں، اس لیے کہ میں کسی کو وعدہ کر چکا ہوں. ایک صحابی سے رشتہ مقرر ہو چکا تھا تو یہ وعدہ خلافی ہو جاتی نا. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا کہ میں کسی کو وعدہ کر چکا ہوں اور ان کی اجازت کے بغیر اگر میں نکاح کر دیتا ہوں، اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا مقام و مرتبہ، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، لیکن اگر وعدہ خلافی بھی کرنا تو بہت بڑا گناہ ہے. اس لیے آپ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جملہ فرمایا. یہ نہیں، اس کا یہ مقصد نہیں کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خوشی نہیں تھی کہ میری بیٹی سے نکاح ہو گئے، نہیں، ایسی بات نہیں ہے، کیونکہ وعدہ کر چکے تھے کسی صحابی سے، اس لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جملہ فرمایا کہ میں پہلے اجازت لوں گا، اگر وہ کچھ اجازت دیں گے تب نکاح ہو. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول کے پاس پہنچتے ہیں جہاں سے رشتہ کی بات ہو گئی تھی. تو وہ صحابی رسول کہتے ہیں کہ میں نکاح نہیں کر سکتا کیونکہ امام الانبیاء سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کا پیغام بھیجے. اب اگر میں نکاح کر کے لاتی ہوں، اما عائشہ کے بارے میں تذکرہ ہو رہا ہے، تو وہ ایسا ہو جائے گا جیسے کہ اسلام میں جو ہے وہ میرے گھر میں آ گیا ہو، اس لیے میں نکاح نہیں کر سکتا. وہ انکار کر دیے صحابی رسول. اس کے بعد پھر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کیا 500 درہم کے مہر کے
मुताबिक 500 महर मुकर्रर हुआ था। और अम्मा आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा का जो निकाह हुआ वो बहुत सादगी, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ हो और फिर उसमें फजूल खर्ची हो जैसे कि आजकल की शादियाँ होती है, इस तरीके से नहीं, बिल्कुल सिंपल साधारण निकाह हुआ। अम्मा आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा खुद बयान करती है कि मैं अपनी सहेलियों के साथ खेल रही थी, अचानक खबर आती है कि अब तुम्हारा निकाह हो चुका है, अब तुम घर से बाहर बगैर इजाज़त के नहीं जा सकती। जिस वक्त अम्मा आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुआ, उस वक्त 6 साल की उम्र, 6 साल की उम्र आप समझ रहे हैं, बच्ची रुखसती बाद में हुई, 9 साल की उम्र में निकाह पहले हो गया। तो फिर अम्मा आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा की माँ उम्मे रुमान ने क्या कहा कि तुम्हारा निकाह हो चुका है, अब तुम्हें बचपना वाली जो आदत है, क्योंकि 6 साल की उम्र बचपना ही रहती है ना, नाबालिग, तो अब तुम्हें बाहर जाना, ये नहीं, निकाह हुआ, रुखसती बाद में हुई, याद रखिएगा, रुखसती बालिग होने के बाद, क्योंकि 9 साल के उम्र में आमतौर पर कभी कभी बच्चियां हो जाती है और लेट में भी होती है, तो इसलिए ये चीज़ ना समझे कि भाई नाबालिग बच्ची से निकाह ये सब जहन में नहीं लाना है, ईमान से निकल जाने का ख़तरा है ना। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि अम्मा आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा सहेलियों से खेल रही थी, फिर खबर पहुंचाई गई कि अब तुम्हारा निकाह हो चुका है, अब बगैर इजाज़त के तुम बाहर नहीं जा सकती। अम्मा आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा सबसे प्यारी और चहेती बीवी थी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अहादीस में वजाहत के साथ बयान किया गया है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इरशाद फरमाया कि जब सहाबी रसूल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछे कि आप सबसे ज़्यादा मोहब्बत किनसे करते हैं, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अम्मा आयशा का तज़किरा किया रदी अल्लाह ताला। और याद रखिएगा अम्मा आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा के निकाह के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा में 10 साल तक क़याम किए। कब? 10 साल तक रहे मक्का मुकर्रमा में। और अम्मा आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा वह खुश नसीब खातून है, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी है कि जब आखिरी मरहला था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, 13 दिन तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तबीयत अलील थी, उस वक्त आखिरी मरहला 8 दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अम्मा आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा के पास रहे और वहीं इंतकाल फरमाए। और वही जगह अम्मा आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा का जो हुजरा था, वही कब्र मुबारक पर जो हम लोग ज़ियारत करने के लिए जाते हैं, तो वह कितने खुश नसीब खातून कि अम्मा आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा के घर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल। आखिरी मरहला है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिसवाक कराने वाली भी कौन? अम्मा आयशा रदी अल्लाह ताला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया से रुखसत फरमा रहे थे तो मिसवाक की अहमियत आप देखें कि आखिरी मरहला में इंतकाल से, इस दुनिया से रुखसत होने से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमा रहे हैं कि मिसवाक, इशारा से मिसवाक की इतनी अहमियत है। लेकिन आज हम लोग के नज़दीक नहीं है, हम लोग ब्रश को अहमियत देते हैं, ब्रश को। मिसवाक के बारे में कहा गया कि ये अहम सुन्नतों में से एक सुन्नत है, और जो मिसवाक का आदी है मरने के वक्त उसकी ज़बान से इंशाअल्लाह कलमा जारी होगा। और मिसवाक करने से 70 फ़ायदे, 1-2 नहीं, 70 फ़ायदे, और जिस्म के सफाई के साथ साथ
جسم کی صفائی بھی ہوتی ہے، بدن کی بھی صفائی ہوتی ہے، اور بیماریوں سے بھی شفا ہے اگر کوئی مسواک. اور مسواک میں سب سے افضل اور بہتر مسواک نیم کا مسواک. کون سا مسواک؟ نیم کا مسواک. تو اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ خوش نصیب خاتون کہ آخری جب طبیعت علیل تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہی کے گھر میں رہے اور انہی کے یہاں انتقال فرمائے، یعنی اس دنیا سے رخصت ہوئے. اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے رخصت فرمانے کے بعد 48 سال تک زندہ رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گزرنے کے بعد کتنے سال؟ 48. اور ایک دوسری روایت کے مطابق 45 سال. واللہ اعلم، یا تو 45 یا 48، ہم تو کنفرم نہیں کر سکتے ہیں، دو روایت ہے. بہرحال اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے گزر گئے تو ان کا مشغلہ قرآن و احادیث کو سیکھنا اور دوسروں کو سکھانا. اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بہت بڑے عالمہ تھی. پیچیدہ مسائل، اندرونی مسائل، بڑے بڑے مسائل، بڑے بڑے صحابی رسول جاتے تھے اور اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس پوچھتے تھے. اس وقت اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں فتویٰ دیا کرتی تھی، مسائل بتاتی تھی. آپ سوچیں کتنے بڑے عالمہ ہو. صحابی رسول جا کر معلوم کرتے تھے. اس لیے بعض محدثین یہ فرماتے ہیں کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بڑے بڑے صحابہ سے علم کے مطابق بلند تھی، علم کے حیثیت سے. ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ فضیلت میں تو اونچا ہے، لیکن علم کے اعتبار سے وہ بھی بہت بلند تھی بعض صحابہ کرام سے. اب اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں بتا رہا تھا، ان کی فضیلت، کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ وہ خوش نصیب خاتون ہے کہ انہی کے ذریعے سے آج ہم لوگوں کو تیمم کا حکم ملا. ہم لوگ تیمم کرتے ہیں اگر پانی نہیں ملا کہیں پہ، کہیں ایسی جگہ سفر میں چلے گئے، جنگل ویران، یا پھر مثال کے طور پر ڈاکٹر منع کر دیا کہ اگر آپ پانی استعمال کریں گے تو آپ کا ہاتھ جانے کا خطرہ ہے، اسی طریقے سے مرض بڑھ جانے کا خطرہ ہے، بیماری بڑھ جانے کا، جان جانے کا خطرہ ہے، تو تیمم کا حکم ہے. یا اسی طریقے سے آپ سفر میں چلے گئے، پانی آپ کو کئی میل تک سفر کیا، آپ نہیں مل رہا ہے، وہاں پہ حکم ہے تیمم کرنے کا. واقعہ کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک غزوات میں شریک ہوئی تھی. غزوہ میں اما عائشہ بھی ساتھ میں تھی. جب واپسی پہ آ رہی تھی اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ہار گم ہو گیا تھا. مختصر میں بتا رہا ہوں، ہار گم ہو گیا تھا. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہار کو تلاش کرنے میں لگ گئے تھے. تلاش کرتے 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 وقت نماز کا ختم ہو گیا، تاخیر ہو گئی تھی. اس کی وجہ سے کچھ صحابہ جو ہے وہ غصے میں بھی آ گئے تھے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بھی غصہ. لیکن اس کے بعد تیمم کا حکم ہوا، قرآن کی آیت نازل ہوئی، تو اس کے بعد صحابہ مبارکباد بھی دیے کہ آل ابو بکر کے لیے خیر و برکت ہو کہ دیکھے کہ قرآن کی آیت قرآن بنا کے اللہ نے نازل کر دیا، تیمم کا حکم نازل ہوا. تو یہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ذریعے سے مسلمانوں کو سہولیت ملی نا آج. کہ آج اگر ہم لوگ ایسی جگہ میں پھنس گئے جہاں پانی نہیں ہے، کہا گیا بھائی 2 مرتبہ نیت کیجئے، ہاتھ کو ماریے، 1 مرتبہ چہرہ میں مل دیے، دوسری مرتبہ ہاتھ مارے، داہنے ہاتھ میں مل دیے، اس کے بعد بائیں ہاتھ میں مل دیے، نیت کے ساتھ تیمم ہو گیا. کتنی آسانی ہے نا. پاک مٹی میں 2 مرتبہ ہاتھ مارے، 1 مرتبہ چہرہ، دوسرے مرتبہ میں دونوں ہاتھ
ہو گیا تیمم. تو یہ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بدولت. اسی طریقے سے اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر اس غزوہ میں جو ہے وہ تہمت بھی تہمت لگی تھی، لیکن اس وقت بھی پاک دامنی، یعنی آپ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک دامنی پر قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عزت دار ہے، پاک دامن ہے، آیت نازل ہوئی. تو سوچے اب اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تمام ازواج مطہرات بیٹھی ہوئی تھی. دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہونے کی وجہ سے ازواج مطہرات کا مقام و مرتبہ بہت بلند تھا، اور صحابیہ ان کے مقام تک نہیں پہنچ سکتی. لیکن بشریت جو ہے وہ تو رہے گا، انسان ہے نا. تو اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیٹھی ہوئی تھی، تمام ازواج مطہرات بھی بیٹھی ہوئی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نفقہ میں وسیع کا مطالبہ کر رہی تھی کہ اب جو ہے مال غنیمت بہت ہے، مال بہت بھرا ہوا ہے، اگر اس کا ادنا حصہ بھی ہم لوگوں کو ملتا ہے تو زندگی گزارنے کے لیے ہمارے لیے آسان ہو جائے گی، کوئی تکلیف کی نہیں ہوگی. تو ازواج مطہرات بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مطالبہ کر رہی تھی کہ اب نفقہ میں، نانو نفقہ میں تھوڑا وسیع کرے، ہم لوگوں کو کچھ زیادہ اضافہ مقرر کیا جائے، وظیفہ وغیرہ. اب وہاں پہ اچانک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچتے ہیں. تو یہ دونوں صحابی رسول اپنی بیٹیوں کو منع کرتے کہ نہیں، تم مت نفقہ میں جو ہے وہ وسیع کا مطالبہ کرو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مت خواہش کرو کہ مجھے بھی مال میں تھوڑا سا بڑھا کر ملنا چاہیے. اور اسی کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوئی جب ازواج مطہرات وہاں بیٹھ کر مطالبہ کرنے لگے نانو نفقہ کے لیے وسیع کا. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف محسوس ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم فرمایا کہ اب 1 مہینہ تک ہم کسی بھی بیوی سے نہیں ملیں گے. کتنے؟ 1 مہینہ تک. اور اس قسم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب الگ تھے بیویوں سے تو اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن گنتی تھی کہ کب 1 مہینہ مکمل ہوگا. یہ محبت کی علامت میں بتا رہا ہوں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب 29 دن مکمل ہوا تو اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے. تو اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی 30 دن تو مکمل نہیں ہوئے ہیں، آپ 29 دن ہی میں آ گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کبھی مہینہ 29 کا ہوتا ہے، کبھی مہینہ 30 کا ہوتا ہے، اردو کے حساب سے ہوا نا، کبھی 29 کا کبھی 30 کا. تو اس لیے اب سوچے یہاں پہ، اور اسی وقت پھر آیت بھی نازل ہوئی کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے اور ہمیشہ کی راحت کا طلبگار ہے تو اسے چاہیے کہ مال کا مطالبہ نہ کرے، مال کا مطالبہ نہ کرے. اب اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی اسی وقت کہنے لگے اب ہم کبھی بھی مال کا مطالبہ نہیں کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. جب یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ اور اللہ کے رسول اور ہمیشہ کی راحت کا جو طلبگار ہے وہ مال کا مطالبہ نہ کرے. اور پھر اس کے بعد یہ ارشاد فرمایا کہ جس کو دنیا سے محبت ہے، جس کو مال سے محبت ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مجھے حکم دو، تمہیں عزت و احترام کے ساتھ رخصتی کا جوڑا تمہیں دے دیا جائے گا اور تمہیں عزت کے ساتھ گھر بھیج دیا جائے گا. لیکن پھر وہ لوگ کہنے لگے کہ اب ہمیں مال کا مطالبہ نہیں ہے، اب ہم اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کریں گے، اور اس کے وجہ سے یہ ساری چیزوں کو ہم انکار کرتے ہیں، اب ان چیزوں کا ہم مطالبہ نہیں کریں گے. اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا
جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو ایک مرتبہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی بیٹی اور سب سے پیاری بیٹی تھی، وہ بیٹھی ہوئی تھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور ان کے ساتھ اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی بیٹھی ہوئی تھی کہ آپس میں دونوں کی باتیں شروع ہوتی ہے، بحث ہوتا ہے، علم والے بحث، وہ لڑائی جھگڑے والے نہیں، علم، اور وہ علم والا بحث اگر ہو تو اچھی بات ہے۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہے کہ کل قیامت کے میدان میں کتنی خوش نصیب ہوں گی، حضرت فاطمہ کہہ رہی کہ میں اللہ کے نبی کی بیٹی ہوں اور اس نیت سے مجھے اٹھایا جائے گا، یعنی پکارا جائے گا۔ تو اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا واقعتاً تمہارا مرتبہ بہت بلند ہے کہ تم نبی کی بیٹی ہو اور تمہارے ابو کے نام سے کل قیامت کے میدان میں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے اٹھایا جائے گا۔ لیکن ایک بات یہ بھی ارشاد فرمائے اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور علم کا اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ اماں عائشہ کا کتنا علم تھا۔ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب جنت میں میاں بیوی ساتھ میں جائیں گے، جب اعلان ہوگا تو اس وقت جب تمہارا ہاتھ جس سے ہوگا، یعنی جس کو تم ہاتھ میں لوگی، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے ساتھ میں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہے۔ جب آپ ہاتھ میں ہاتھ رکھ کے جائیں گے، ہاتھ پکڑ کے، تو اس وقت تو آپ کا جو شوہر ہے وہ علی ہے اور وہ صحابی ہے، اور میرا ہاتھ جس کے ہاتھ پہ ہوگا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، کیونکہ شوہر بیوی ہے نا، اور نبی کا مرتبہ صحابہ سے بلند ہے۔ تو جب آپ جنت میں جائیں گے تو صحابی کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر جائیں گے، اور جب میں جنت میں جاؤں گی تو اللہ کے نبی کے ہاتھ کو پکڑ کر جاؤں گی۔ تو یہ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہی ہے۔ تو یہ اس مہینہ میں اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے نکاح ہوا اور رخصتی ہوئی، اور ایک روایت کے مطابق اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ہے کہ پیدائش بھی ہوئی۔ تو اس لیے میں مناسب سمجھا کہ آپ حضرات کے سامنے تذکرہ کروں۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ آپ سب کو معلوم ہے، آپ لوگ ماشاءاللہ سمجھدار ہے اور چینل وغیرہ میں بھی دیکھ رہے ہیں، نیوز بھی دیکھ رہے ہیں کہ وقف ترمیمی بل اب تو قانون تو پاس ہو گیا، قانون پاس ہو گیا۔ اب ہم لوگوں کو کرنا کیا ہے؟ تو ہم لوگوں کو قانون کے دائرے میں رہ کر اپنی آواز کو بلند کرنی ہے۔ بھائی آپ لوگ علم والے ہیں، جب بھی اگر کوئی لوگ کہے کہ بھائی یہ تو اچھا ہوا نا، قانون جو ہے لاگو ہو گیا، جو غلط کرتے تھے وقف میں جو ہے زمین وغیرہ میں ہیر پھیر اور یہ وہ، تو بھائی یہ ہمارا مسئلہ، یہ الجھانے کے لیے آپ لوگوں کو، یہ ہماری زمینیں ہیں، ہمارے جائیدادیں ہیں، مسلمانوں کا مسئلہ ہے، اگر کچھ غلطی ہے تو اس کو آپس میں بیٹھ کے مسئلہ حل کرنا ہے۔ لیکن اگر ابھی آپ لوگ آواز بلند نہیں کیجئے گا تو آنے والے دن میں نقصان ہوگا۔ اس لیے آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ لوگ باہر میں جو ہے فوٹو کے ذریعے سے وائرل کرے، یا میڈیا سے بات کرے، یا اس قانون کے کو بولے کہ ہم اس کو نہیں مانیں گے کیونکہ یہ ہماری زمین ہے، ہمارے جائیداد ہے، اس لیے اس پر جو قانون ہے ہم اس کو نہیں مانیں گے۔ اور جب بھی علماء کا آ جائے قول، علماء کا حکم آ جائے، یا سیاسی پارٹی سے جو اچھے لوگ ہیں ان کا حکم آ جائے، ہم لوگوں کو قانون کے دائرے میں احتجاج کرنا ہے، قانون کے دائرے میں اپنے ہاتھ سے نہیں لینا ہے۔ اسی طریقے سے ہمیں مذاہب والے کو بھی ساتھ میں رکھنا ہے، یہ نہیں کہ اپنے سے، جو بہت سارے ماشاءاللہ ہمارے غیر مسلم بھائی بھی ہیں جو اس وقت کے قانون کے خلاف ہیں، ان کو ساتھ میں لینا ہے اور ہمیشہ آواز کو بلند کرتے رہنا ہے۔ علماء کرام اسی پر ہے، ساری جماعت کے لوگ، چاہے جماعت اسلامی ہو، چاہے آپ اہل حدیث علماء ہو، یا اسی طریقے سے جمعیت علماء ہند ہو، یا اسی طریقے سے اور بھی جتنی تنظیمیں ہیں، کبھی بھی بہکاوے میں مت آئے،
ورنہ یاد رکھے اگر آپ آ گئے یہ ہمارا معاملہ ہے، آنے والے دن میں نقصان ہوگا، تو ہم سب کریں یہ نیت کر لے کہ اس قانون کے خلاف ہے ہم لوگ، اب قانون کے دائرے میں آواز بلند کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت نہیں پڑھے ہیں وہ سنت پڑھیں۔